السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مضمون نگاری ہے۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے مضمون نگاری۔ مضمون نگاری جیسے کہ آپ کو اس لفظ سے سمجھ لگ رہی ہے کہ کوئی بھی مضمون اس کو لکھنا، اس کی نگاری کرنا، اس کو نکھارنا، اس کے بارے میں تفصیل سے بتانا۔ مضمون نگاری کیا ہوتی ہے؟ کہ مضمون نگاری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک مقررہ کوئی ایک مقررہ موضوع پر اپنے خیالات کو، جذبات کو، تاثرات کو ایک تحریری اظہار جو ہے مضمون کہلاتا ہے۔ کہ اس موضوع کے بارے میں آپ نے اپنے تجربات کو بھی لکھنا ہے، اپنے خیالات کو بھی لکھنا ہے، اپنے تاثرات کو بھی لکھنا ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں آپ کو کوئی واقعہ یاد آ گیا تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، حوالہ جات میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ لکھیں گے اتھینٹک ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے، اپنے پاس سے نہیں لکھنا۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ سادہ ہونی چاہیے کہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے۔ مضمون کسی بھی مضمون جو ہوتا ہے وہ کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ جون سا مرضی پہلے اس کو آپ نے اس کا اینڈ لکھ دینا کہ اس کا یہ ہونا چاہیے تھا، شروع میں آپ یہ لکھ دیں کہ اب اس طرح ہوتا تو اس کا یہ ہوتا۔ اس کی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیتے ہیں۔ تعارف میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ موضوع کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نفس مضمون میں آ جاتا ہے، حوالہ جات آ جاتے ہیں، اشعار آ جاتے ہیں، واقعات آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کوئی تجربہ ہے وہ آپ بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ اس کے بارے میں کوئی حدیث لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اشعار آپ اس میں جتنے آپ ایڈ کریں گے وہ مضمون کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے۔ پھر بعد میں اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3 پوائنٹ ہے اختتام۔ اینڈ پہ آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کا جو آپ نے نفس مضمون بتایا ہے یہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے سب سے پہلے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اشعار کا استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات محاورات یا کسی واقعے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون ہوتا ہے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات کو، جذبات کو، تاثرات کو ایک تحریری شکل میں لکھنا، کہ اس کو ایک تحریر کی شکل میں بیان کرنا موضوع کہلاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مضمون کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی کہ مضمون کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو آگے میں بتاؤں گی کہ مضمون کی کتنی اقسام ہیں۔ مضمون کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ اس کی آپ کہیں نا کہ اس کی 2، 3 یا 4 اقسام ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مضمون کی بہت ساری اقسام ہیں، علمی بھی ہو سکتی ہیں، تاریخی بھی ہو سکتی ہیں، تنقیدی بھی، سوانحی، کسی شخص کے کردار پر بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ پسندیدہ شخصیت ہے پہ لکھیں، اگر آپ لکھیں تو اس میں آپ علامہ اقبال کے لکھ سکتے ہیں، قائد اعظم کے لکھ سکتے ہیں۔ فلسفیانہ ہوتا ہے، سائنسی ہوتا ہے، کسی چیز کی ذات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ اصلاحی کسی چیز کی اصلاح کے بارے میں، ادب جیسے ہمارا اردو ادب ہے، اردو ادب پہ بھی لکھا سکتے ہیں۔ اردو ادب میں بہت سے شعراء کے بارے میں ان کے اشعار لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنفوں کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے پوچھے کہ مضمون کی تعریف بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ کہ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار جو مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون جو ہوتا ہے وہ کسی بھی موضوع پر لکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بتائی ہوئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔
اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. میرے چینل کو پلیز لائک کریں اور تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں. اللہ حافظ.